سے قبل جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر کی طرف دوبارہ سفر کیا تو ان کو بنیامین سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور واپس ان بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جب واپس پہنچے، ابا جی سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابا جی نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ ان قریب یہ دونوں میرے پاس واپس آئیں گے۔ تو بھائیوں نے کہا ابا جی آپ نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنی آنکھوں کو بے نور کر لیا ہے، سفید ہو گئیں آپ کی آنکھیں، آپ کب یوسف علیہ السلام کی یاد کو چھوڑیں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنے پریشانی کا اظہار اللہ کی طرف کرتا ہوں، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ، اور اب تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرنا ہے اور اس کے بھائی کو بھی۔ بھائی کو تلاش کیا کرنا ہے پہلے ہی پتہ تھا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اگلے سفر کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوبارہ ایک سفر ہے مصر کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، پس تم یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ اس ایک آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اول جو امید تھی وہ کیا امید تھی کہ ایک دن میرا بیٹا یوسف میرے پاس آئے گا، اور یقیناً اس کی وجہ اللہ کی طرف سے بھی دل میں وہ یقین تھا کہ ضرور میرا بیٹا اللہ واپس لوٹائے گا، اور اس کی دوسری وجہ وہ خواب بھی تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے جو ہے وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کے مکمل ہونے کا یقین تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم ایک جملہ اپنی اردو زبان میں ہوتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے عنایت کر دے، وہ کہاں سے اپنے بندوں پہ رحمت کر دے، اس کے لیے کوئی چیز پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حالات پیدا کرنے میں، حالات کو بنانے میں، امید پیدا کرنے میں، کامیابی دینے میں اللہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی طرح بڑی کمزور نہیں ہے۔ تو لہذا جب ایسا معاملہ ہے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو عقیدہ، جو ساری اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہماری کوششیں، ہماری تگ و دو وہ ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ کے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے وہ نبی یعقوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ ویسے ہی اللہ کا منکر ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طاقت کا، قدرت کا، قوت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی قدرت و طاقتوں والا ہے، کہ وہ کس طرح سے حالات پیدا کر کے، کس طرح سے معاملات کو بنا کر ایک نا امیدی کو امید میں بدل سکتا ہے۔ اب جی اگلی آیت یہ پہنچے وہاں پہ، فلما،
داخلوا علیہ، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس پہنچے، پس جب وہ داخل ہوئے ان پہ، قالو، ان بھائیوں نے کہا، کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم قحط میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہم ہمارے گھر والے، وجئنا، اور ہم کچھ چیز لائے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نکمی سی چیز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس اب اتنا بھی کچھ سہارا نہیں تھا کہ وہ دیتے اور اناج خرید لیتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، بالکل ایک نکارا سا کچھ مال تھا جس کو وہ لے کے آئے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے دیا جائے؟ گندم دے دی جائے، اناج دے دیا جائے۔ آپ اس طرح سے سمجھیں، یہ اس سفر میں جو لے کے آئے وہ کوڑ کباڑ تھا، کہا بھی ہمارے پاس یہی ہے، کچھ نہیں بچا، یہ نکمی چیزیں ہیں، یا قبول کریں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور ہمیں پورا غلہ بھی بھر دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں خیرات بھی دے دے، ہمیں کچھ ہماری مدد بھی کر دے، اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ احسان کریں گے، ہماری مدد کر دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، یہ کچھ ہم کوڑ کباڑ لائے ہیں، اس کے بدلے میں اناج دے دیں، اگر یہ قبول نہیں تو ہماری مدد کر دیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ بدلہ دیتا ہے جو نیکی کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اب جی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، قال، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تمہیں سمجھ نہ تھی؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے ان زیادتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح تم مجھے اور میرے بھائی کو ستایا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ساتھ تماشے لگایا کرتے تھے، وہ تمہیں دن یاد ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کرتے تھے جب تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم کس درجے کے ہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم ہمارے ساتھ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ اب بھائیوں کو سمجھ آئی، اس نے یوسف کا تذکرہ کہاں سے کر دیا؟ یہ تو عزیز مصر ہے۔ انہوں نے کہا، قالو انک لانت یوسف، تو یوسف تو نہیں کہیں، تو کہیں یوسف تو نہیں، تو ہمارا وہ بھائی تو نہیں جو ہمارے بچپن میں ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا، پھر بیچ دیا، اور پھر وہ بیچارہ پتہ نہیں کدھر کا کدھر ہو گیا۔ تو بھائیوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے بھائی کی خبر اس بندے کو کیسے ہے، تو کہا لگتا ہے تو ہی ہمارا بھائی یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب دونوں وہاں پہ موجود تھے، وہی دو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام و بنیامین، جیسے میں نے سورت کے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا، یہ دونوں ماں کی طرف سے ایک تھے، ماں ان کی ایک تھی، باقی بھائیوں کی مائیں علیحدہ تھی، لیکن باپ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم نے صبر کیا، ہم نے تمہاری طرف سے تکلیفوں کو برداشت کیا، تمہاری طرف سے زیادتیوں پر جو ہم نے صبر کیا، آج ہمیں کیا ملا؟ بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا۔ تو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نیکی کا دنیا میں بھی کسی طرح سے ضرور بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور یقینی طور میں آخرت میں تو بدلہ ہوتا ہی ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اب وہ بھائی بولے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا ہے۔ آثرکا، اللہ نے آپ کو ہم پہ بزرگی دے دی ہے، مرتبہ دے دیا ہے۔ جس بھائی سے ہم حسد کرتے تھے، جس کو ہم ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، جس کو ہم نے ایک معمولی غلام پیش کر کے بیچ دیا، آج اللہ نے ہمارے اوپر اس کو ایک مقام اور مرتبہ دے دیا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ،
بے شک ہم غلط کار تھے، ہم غلطی پہ تھے، ہم نے اس وقت جو کیا ہم غلطی پہ تھے۔ اور یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غلطی کو تسلیم کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مانا۔ اب قال تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، اپنے گناہ پہ تمہیں ندامت ہے، جاؤ میں تم پر کوئی الزام نہیں، تمہیں معاف کیا آج کے دن، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ وہ جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب سارے مکہ والے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، چاہو تم سب معاف کیے گئے ہو، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب تم اپنے واپس جاؤ، کیسے جاؤ؟ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو میرے ابا جی کی اوپر ڈال دینا، اس کو چھو دینا، یہ کرتا میرا ہے، برکتوں نبی کا اترا ہوا کرتا ہے، یہ تم جب ابا جی کو لگاؤ گے تو یاتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، جو وہ میری یاد میں رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا ہے، بے نور کر لیا ہے، جب تم اس کو لگاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ قمیص پھر آ گئی، یہ قمیص بچپن میں بھی آئی جب پھپھی نے قمیص باندھ دی تھی، یہ قمیص وہ زلیخا کے معاملے میں بھی آئی، اور یہ قمیص اس سے پہلے بھیڑیے کے خون میں بھی آئی، اور یہ قمیص اب پھر آ گئی۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں قمیص بڑی بنیادی ایک چیز ہے۔ تو یہ قمیص آئی، کہا یہ ابا جی کی آنکھوں کو لگانا، ٹھیک ہو جائیں گے، وَاتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، پھر تم سب نے میرے پاس آ جانا ہے، تم سارے بھائی، اپنی اولادیں، اپنی بیویاں، بچے لے کے ادھر آ جانا، یہاں پہ میں تمہیں بڑی سہولت سے رکھوں گا۔ یہ وہ جواب تھا ایک یہودی عالم کی طرف سے جو مشرکین مکہ کو ایک سوال سکھا کے گیا تھا کہ ذرا اپنے نبی سے یہ پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تو دوسرا علاقہ تھا، تو یہ شام کیسے پہنچے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ جواب آ گیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر یہ سارا خاندان اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کہاں پہنچا تھا؟ مصر۔ ان کی تعداد اس وقت اندازاً 100 کے قریب تھی، 100 سے کچھ زائد ہوگی۔ اور جب یہ سارے لوگ، فرعون کا لشکر جب ان کے پیچھے لگا تھا تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً کوئی 3 لاکھ تھی، کیونکہ یہ جو سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلی تھے نا، یہ انہی 12 کی اولاد تھے، اور یہی 12 قبیلے تھے، اور انہی کے لیے 12 رستے بنے تھے، انہی کے لیے 12 چشمے نکلے تھے۔ تو یہ 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں جو آگے بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں ہو گئے، جو بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کہلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو ان سب کو لے کے آ جانا۔ اب یہ قافلہ چل پڑا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، جب یہ قافلہ چل پڑا نا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جب قافلہ روانہ ہوا، کہا، یعنی قافلہ یہاں مصر سے چلا جہاں ابا جی تھے اس علاقے میں، تو ان کو کہا مجھے، کیا کہتے ہیں، ابوہم، کہا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لاجدو ریح یوسف، اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو، تم مجھے پاگل نہیں کہو گے، دیوانہ نہیں کہو گے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، جو وہاں پہ ساری اولاد پیچھے تھی نا، یہ تو سارے بھائی ادھر پہنچے ہوئے تھے، پیچھے ان کے بال بچے پوترے پوتریاں تھے، انہوں نے کہا ابا جی آپ کو بس ایسے ہی، قرآن کیا کہتا ہے، قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم،
انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو پھر وہ پرانی ہی گمراہی میں مبتلا ہیں، آپ کو پرانے ہی خیالات آ رہے ہیں، کیا کہ میرا بیٹا ہے، آئے گا، زندہ ہے، واپس آئے گا۔ اب کیا ہوا، جب وہ قمیض لے کے واپس پہنچے، اب انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ ہفتے اس کا تذکرہ۔ فلما، پس جب انجا البشیر، جب خوشخبری لینے والا آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض کو ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب وہاں سے بھی معافی مانگ آئے، یہاں ابا جی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک توجہ طلب نقطہ کیا ہے کہ جب گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ پیچھے یوسف علیہ السلام بنیامین سے زیادتی کی تھی تو معافی کن سے مانگی، ان سے۔ یہاں پہ زیادتی ابا جی سے ہوئی تھی، کہا انہوں نے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہمارے باپ ہمارے گناہ بخش دیجئے، بے شک ہم غلط کار ہیں، گناہ کار ہیں۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو مایوس نہیں کیا، جب غلطی مان ہی لی ہے تو اب